السلام علیکم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی ایک سیریل چل رہا ہے، اس سیریل کے اوپر میں بہت وواد بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے عالم لوگ جو ہے اس کو منع کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھنے کی بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں دیکھیے، کسی بھی کہانی کسی بھی سیریل کو دیکھ کے آپ ایمان مت وہ کر لیجئے، کیونکہ وہ لوگ اپنا کاروبار کے لیے بناتے ہیں، اور آپ کہانی اگر سننا ہے تو آپ ریئل کتاب پڑھیے اس کا، تب آپ کو پتہ لگے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب تک کسی بھی چیز کا اسلامک کسی بھی چیز کا آپ اصل کو نہیں جانیں گے نا، جب تک آپ کو گمراہی ہی ملے گی۔ تو سب سے پہلے میں غازیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں غازیوں کے بارے میں جو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ سب کو غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ غازیوں کو جنم دینے والی مائیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ جیسے غازیوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو جنم دینے والی مائیں جو ہی ہیں وہی الگ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویسے بہت سارے انبیاء ہیں، سب کو بتانے کا تو ٹائم نہیں مل پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کی ماں کو جب حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا کیجیے، بچانے کے لیے ایک لکڑی کا تختہ بنائیے، اس تختے پر رکھ کے اس کو سمندر میں ڈال دیجیے۔ اب آپ کو یقین ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا وہ لکڑی کا تختہ بنا کے پیڑھا کے جیسا اور سمندر میں ڈال دیں گے تو بچہ بچ پائے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اور ماں کا دل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر میں یقین تھا، اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور وہی بچہ بڑا ہو کے، اور فرعون جیسے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ظالم آدمی جو تھا، اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرعون کو پالتا ہے، اور وہ پال کے بڑا ہوتا ہے، وہی بچہ آگے جا کے موسیٰ بنتا ہے۔ تو بتایا کہ میں ان کی ماں کا دیکھیے، ان کی ماں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر میں یقین اور توکل دیکھیے کہ جن کا بیٹا جا کے موسیٰ علیہ السلام بنا۔ دوسری بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے لوگ عیسائی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے ان کے پاکیزگی کے بارے میں بیان کرتا ہے، ان کی ماں مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور دوسری بات ہے مریم علیہ السلام کے ماں کے بارے میں۔ اب مریم علیہ السلام کے ماں کے بارے میں جو ہے اس وقت کے لوگ خود مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ مریم تمہاری ماں کتنی پاکیزہ تھی، کتنی پاک دامن تھی، یہ خود قرآن شریف بیان کرتا ہے اس میں۔ تو اس طرح کی مائیں جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا آدمی جنم دیتی ہیں۔ دوسری بات ہے اس کے بعد چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کے بارے میں بھی بہت ہی تعریف ہے، جتنا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا سن سکتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات ان کے نسل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کی نسل جب تک آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی نسل جتنی بھی آئی ہے، اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، قتل نہیں کیا، پلس شرک نہیں کیا۔ اس طرح کے نسل میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آدمی کو جنم دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کی ماں کے بارے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر کا پڑوسی آدمی جو تھا وہ بولتا ہے کہ آج تک کبھی فاطمہ کا کہ اس نے آنچل تک نہیں دیکھا۔ ایک ہوتا ہے آدمی بے پرواہی میں چاہے کیسے کر کے دیکھ لیتا ہے، بتائیے اس ٹائم میں ایک کمرے کا مکان میں کوئی ان کا بغل کا آدمی ان کا آنچل نہیں دیکھ پاتا ہے۔ تو اس طرح کی مائیں جو ہے، پلس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں، تو ان کے بارے میں دیکھیے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات میں تھیں وہ، تو ان کے بارے میں دیکھیے وہ کتنی امیر تھیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں پورے مکہ والے پورے لوگ جب مصیبت ڈھانے لگے، اس طرح کی مصیبت کی گھڑی میں وہ اپنا پورا مال پورا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کام کے لیے خرچ کرنے لگی، اور خرچ کرتے کرتے پورا ختم کر دی، یہاں تک کہ جب ان کی زندگی میں ہی یہ فاقوں پہ فاقہ آنے لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب یاد آتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ کتنی مشقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کتنے کتنے دنوں تک مصیبت برداشت کی ہیں، بھوک سے رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے تک وہ رونے لگتے تھے یہ سوچ کے کہ خدیجہ کتنی مصیبت اٹھائی ہیں ان کے ساتھ میں۔
تو ختیجہ جیسی مائیں جو ہیں جنم دیتی ہے فاطمہ جیسی لڑکی کو، اور فاطمہ جیسی پاکیزہ لڑکی ہی جنم دیتی ہیں حضرت حسن اور حسین جیسے مجاہد کو۔ جس طرح حضرت حسین کے بارے میں معلوم ہے کہ حضرت حسین کا طاقت جو ہے باقی عام صحابہ میں بہت صحابہ ایسے تھے جن کی طاقت 1000 آدمیوں کے برابر تھی۔ 1000 آدمیوں دشمنوں پہ ایک آدمی کو چنا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی زیادہ یہ ہے کہ ان کی طاقت جو ہے کم سے کم 10,000 آدمیوں کے برابر تھی۔ 10,000 آدمیوں سے اکیلا لڑنے کے لیے وہ تھے، چاہتے تو کربلا میں خود وہ میدان میں لڑ سکتے تھے، لیکن وہاں تلوار کا زور نہیں دکھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا، اور وہ ظلم کے خلاف وہ سر نہیں جھکائے لیکن ڈٹے رہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس طرح کے ولی جو ہیں جنم ایسے نہیں لے لیتے ہیں۔ ان کی ماں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنی پاکیزہ تھی، کہ ان کے ماں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں، اچھی سے اچھی کہانیاں ہیں، آپ پڑھیں گے تو جانیں گے۔ ان کی ماں کے بارے میں ان کے ابو نے بتایا کہ میری لڑکی جو ہے لنگڑی ہے، للی ہے، گنگی ہے، اندھی ہے، بہری ہے۔ تو جب نکاح طے ہو گیا ان کا، دیکھنے کا جب باری آیا تو جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ تو پوری سیدھی صحیح سلامت ہے۔ تو ان کے ابو بتاتے ہیں کہ یہ لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی گناہ کے لیے قدم نہیں اٹھائی ہے، اور اندھی اس لیے ہے کہ کبھی گناہ کو دیکھتی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ پلس گنگی اس لیے ہے کہ وہ کبھی اپنے زبان سے شرکیہ جملہ، گناہ کی بات یا ایسے کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں بولی ہے۔ اس طرح کی ہے۔ بہری اس لیے بولے تھے کہ وہ کسی برائی کو نہیں سنتی ہیں، برا چیز سننا نہیں چاہتی ہیں۔ تو یہی سب وجہ ہے۔ اس طرح کی مائیں جو ہیں جا کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی کو جنم دیتی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جیسے انڈیا کے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ سنے ہیں کہ جب وہ 9 سال کی عمر میں جب شیر کا جبڑا پھاڑ دیتے ہیں تو لوگ ان کے ماں سے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے تو شیر کا جبڑا پھاڑ دیا ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہے۔ تو ان کی ماں بالکل شانت میں ویسے سنتی ہیں، کوئی تعجب نہیں کرتی ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم کو کوئی تعجب نہیں ہے؟ بولا مجھے کہ میں تو اس بچے کو ایسے نہیں پالی ہوں، میں اس کو جب بھی دودھ پلانا ہوتا تھا تو میں پہلے وضو بناتی تھی، 2 رکعت نفل پڑھتی تھی، پھر میں اس بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ تو اس طرح کی مائیں جو ہیں سلطان ٹیپو سلطان جیسا آدمی کو جنم دیتی ہیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی جو آپ سنیں گے، ان کی ماں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے کتاب میں تو آپ کو بہت ہی حیرت ہوگی کہ اسی طرح کی مائیں جو ہیں محمد بن قاسم جیسا آدمی کو جنم دیتی ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جن کی سب سے زیادہ انڈیا میں سب سے زیادہ برائیاں انہی کی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی برائیاں ہوتی ہیں تو ان کی ماں کے بارے میں جن کے اس پہ ان کی جیسے جن کے نام سے تاج محل بنا ہے، تو کوئی جو ہے ایسے ہی اپنے کسی وائف کے اپنے محبت کے لیے تاج محل نہیں بنوا دیتا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ ہیں، ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں، کروڑوں لوگ ہیں جو پیار کرتے ہیں، آج تک کوئی 2,000 کا تاج محل بھی نہیں بنوا پایا ہے۔ اس لیے جو ہے ان کی ماں کے بارے میں ہے کہ وفادار بہت تھیں، اپنے شوہر کی اطاعت بہت کرتی تھی، شکر گزار بہت تھیں، اور اپنے شوہر سے محبت کرنا جو ہے یہ عورتوں کے لیے سب سے بڑا عبادت کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں جو ہے سب سے بڑا نیک اعمال جو ہے شوہر کی اطاعت ہے۔ تو اس طرح کی مائیں جو ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا بچہ جنم دیتی ہیں۔ اب چلیے ارطغرل غازی کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی جو ہے، آپ اسی سیریل میں ہی آپ دیکھیں گے تو ان کی ماں کو سالنتا دیکھیے، ان کی ماں کا صبر و استقامت دیکھیے، اپنے شوہر کی فرما برداری دیکھیے، اسی سیریل میں ہی دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ جبکہ اوریجنل ارطغرل غازی کی اوریجنل ماں کیسی ہوں گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پلس اس میں ارطغرل غازی کی جو اس وقت کی جو شریکہ حیات ہوں گی، ان کی وائف ہوں گی، تو ان کے بارے میں جو ہے آپ کو پڑھیں گے یا اس میں تو سیریل تو میں اتنا دیکھا نہیں ہوں، نہ دیکھتا ہوں۔ تو اس طرح کے جو ہے
کچھ نیک ہوں گی اور اس طرح کی اصل میں جو ہوں گی تب وہ جا کے عثمان جیسا. ہاں، جبکہ اس کہانی میں بھی دکھایا ہے کہ ایک بہت ہی پاک اور پرہیزگار اور ہوتی ہیں، جس طرح کی ان کے کوکھ سے جو ہے عثمان جیسا، سلطان عثمان جیسا آدمی جنم لیتا ہے جو اس دنیا کی تاریخ کو ہی بدل دیتا ہے. اس طرح کے جو ہے آپ بہت سب کا قصہ سنیں گے، سب کا واقعہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ غازی لوگ جو ہیں ایسا ہی نہیں پیدا ہو جاتے ہیں. ان کی مائیں